ہم غور کریں، ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے، آپ روکتے ہیں؟ آپ کی بیوی لگائی لپسٹک، چپڑا میک اپ، فیئر اینڈ لولی اور پاؤنڈز کریم گوبر کی طرح، اور نکل گئی کلیا چکے مارکیٹ میں، بگ بازار گھوم رہی ہیں، سامان خریدنے جا رہی. آپ نے اپنے سامنے میک اپ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے دیا، اپنی جوان بیٹی کو گھر سے باہر نکلنے دیا، آپ نے روکا. جہنم میں جانے سے آپ اپنی بیوی اور بچوں کو روک رہے ہیں، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں جب کوئی عورت گھر سے اکیلے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے. مولانا صاحب جہنم کی بات بتائیے، بس بیوی کی بات مت بتائیے. عورتیں بھی سوچ رہی ہوں گی مولانا میک اپ ویک اپ کی باتیں نہ کریں، اور سب کریں، تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے، یہ گوبر کی طرح تھوپنا اور لوپنا یہ سب باتیں نہ کریں. اب میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ سوچو یہ کون بچائے گا؟ وہ واقعہ تو میری کسی تقریر میں سنا ہی ہوگا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ اور 4 دن سے بھوکی. انہوں نے اپنی لونڈی کو، خادمہ کو بھیجا بیت المال سے تھوڑا سا دودھ، اور عمر ابن عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ رات کی تاریکی میں میری نوکرانی، میری خادمہ دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی، پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے. کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے. کیوں؟ 4 دن سے بھوکی ہیں، پیٹ میں حمل ہے، اگر ماں کو کچھ نہیں ملے گا کھانے کو تو بچہ مر جائے گا. بچے کو پیٹ میں پلنا ہے اور پرورش پانا ہے تو ماں کا کھانا ضروری ہے. یہ بچے کا کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا. بیوی گڑ گڑاتی رہی، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، پیٹ کے اس بچے کے لیے جو آپ کی امانت ہے اور میرے پیٹ میں پل رہا ہے، امیر المومنین میرے پیارے شوہر اس بچے کی فکر کیجئے. یہ بچہ بھوکا مر جائے گا، میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے مجھے یہ دودھ پی لینے دیجئے تاکہ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے پرورش پا جائے. آپ کی امانت ہے یہ. کہتے ہیں میری پیاری بیوی یہ دودھ میرا نہیں ہے، بیت المال کا ہے. جب تک سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے ان سے اجازت نہ لے لی جائے یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے. کہا یہ بچہ بھوکا مر جائے گا. فرمایا اے میری بیوی جملے سنو، فرمایا میری بیوی اگر ایک پیالہ حرام دودھ سے تمہارے پیٹ کا یہ بچہ اگر زندہ رہتا ہے تو اپنے پیٹ کے بچے کو بول دو، اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر تو مرتا ہے تو مر جائے، اگر حرام دودھ کے پینے سے تجھے زندگی مل رہی ہے تو مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. اے میری بیوی اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس بچے کا مر جانا گوارا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، لیکن تمہیں حرام مال کھلا کر اس بچے کی پرورش ہمیں نہیں کرنا ہے. بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اور پیٹ میں پلنے والے اس بچے کو بھی جہنم کیا، جبکہ وہ تو معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ ذرا تصور کرو، نہیں پینے دیا اور اللہ نے پانی ہی میں برکت دی، اور پھر وہ بچہ اپنے متعینہ مقدار پر پورے دن کرنے کے بعد، پورا پیریڈ کرنے کے بعد پیدا بھی ہوا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا. تو اس طریقے سے بیوی کو جہنم کی آگ سے بچایا جاتا. ہم غور کریں، اپنے گھروں پر نظر ڈالیں، آپ اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو. کبھی آپ نے پوچھا رات کے 12 بجے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ مولانا نہیں پوچھ سکتا ہوں. کیوں؟ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے. کیا ہو گیا؟ مولانا اگر آج اپنی اولاد سے یہ پوچھ لوں تو اولاد خود ڈانٹتی ہے، اگر تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو وہ گھر سے نکل جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اب تک میں نے بیان نہیں کی ہے، غور سے سن لیجیے گا. جس بیٹے نے، جس اولاد نے، اور بہت غور سے سن لینا، اور یہ سن لینا کہ پوری تقریر میں نے ایک نئی بات آپ کو بتائی ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی، یاد سے سن لیجئے. جس بیٹے نے، جس بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، اپنے ماں باپ کو رلایا، نوٹ کر لینا ایک بات کو، لکھ لینا ڈائری پر یا اپنے دماغ کے کھوپڑی کے اندر ہڈی پر چسپا کر لینا.
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، رلایا اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی، نہ ان کے پاس گیا، نہ ان سے معافی تلافی کی ہے، وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لے، جب تک دنیا میں اپنے باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، غور سے سن لیجئے گا۔ اگر کسی نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، تو جا کر آج فجر تک کا انتظار مت کیجئے گا، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے، اس لیے آج ہی جا کر اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو، یہ مت کہیے گا مولانا اگر غلطی اس کی ہو تو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، کہیں بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا ہے میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو۔ اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے؟ دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں، موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے، تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا، پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا، جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی، صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے، ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ، اور سودا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں۔ کتنے میں؟ 40,000 درہم میں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لیں، فرمایا گھر چلو ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے۔ ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ، تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے، 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے۔ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے، یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے، بکریاں 8 دن کے بعد آئیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں تم نے؟ جواب ملا نہیں، ہمیں بکریاں ملی تھیں، 4,000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا، مشکل تھا، اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہیں بیچ دیا، وہ 40,000 درہم میں بکیں۔ کہا 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں؟ بس بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ کہا نہیں، پوری بکریاں تھیں۔ کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں، لوگوں تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں کیونکہ
وہ میرا بیٹا تھا، امیر المومنین کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو۔ نہیں ان بکریوں کو آنے دو، ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے، ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے۔ بکریاں آئیں، حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا، پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو۔ ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں، 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دیں، اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے، یہ پکڑو اپنے پیسے۔ یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا، ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا، مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا۔ یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا پڑے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، لہذا ان بکریوں کو میں نے بیچ دیا ہے، تمہارے پیسے درہم تمہیں مل چکے ہیں۔ ہم کریں گے ایسا؟ یہاں تو چوری کا موبائل تک ہم خرید لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ علاقہ تو بہت فیمس ہے۔ ایک بار کلیہ چک گئے تو ایک آدمی ہم ہی کو ٹوپی پہنانے لگا، مولانا 50,000 کا موبائل ہے، ہم آپ کو صرف 10,000 میں دے دیں گے۔ ہم نے کہا ارے بھیا کہیں سم میں ڈالا، کہیں پتہ چلا پولیس پہنچ گئی یو پی تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ تو لوگ ہیں ایسے، تصور کرو کہ یہاں دیکھیے رعایت کس کے ساتھ برتی جا رہی ہے۔ ملک شام سنا ہوگا، سیریا جس کو آج سیریا بولا جاتا ہے، یا مصر، دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے دھوکے سے نبیذ پی لی۔ نبیذ جانتے ہو، کھجور کا پانی تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھے کھجور کا پانی اور پی لیا، جبکہ دھوکہ معاف، لیکن پی لیا، اچھا لگا تو اور پی لیا تو نشہ آ گیا۔ نشہ آیا تو پتہ چلا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، نشے والی کھجور، سڑی ہوئی کھجور کا جو عرق تھا وہ پی لیا اور اس سے نشہ آ گیا۔ عمر ابن عاص وہاں کے گورنر تھے، عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کیا ایسا ہوا؟ فرمایا ہاں، کھڑے ہو جاؤ، اور 40 کوڑے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو لگائے گئے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر عمر فاروق کو پتہ چل گئی مدینے میں کہ آپ کے بیٹے نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا، لیکن مصر کے گورنر نے ان کو سزا دے دی اور 40 کوڑے لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا، ایک گھوڑا بھیجا امیر المومنین کے نام، مصر کے گورنر کے نام لیٹر لکھا، یہ خط ملتے ہی اس نئے گھوڑے پر میرے بیٹے کو شام سے یا مصر سے فوراً گھوڑے پر سوار کر کے اس کو مدینے بھیجو اور کہو کہ تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے۔ خط ملتے ہی عمر ابن عاص نے حکم کی تعمیل کی، بیٹے کو لیٹر دیا، یہ تمہارے باپ کا لیٹر ہے۔ لیٹر پڑھا، بیٹے نے سوچا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہوگا، نئے گھوڑے پر بیٹھا، دوڑتا ہوا چلا آیا۔ بیٹا گھر گھس رہا تھا، حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر میں۔ کہا رک جاؤ، اپنی ماں سے بعد میں ملنا، پہلے یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کیوں؟ سنا ہے کہ تم نے مصر میں نشہ کر لیا تھا۔ جواب دیا ہاں کر تو لیا تھا، نشہ تو آیا تھا، لیکن اس کی سزا تو مجھے مل چکی ہے ملک شام میں یا مصر میں، 40 کوڑے میں کھا چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے پھر سے کھڑے ہو جاؤ، مجھے عمر ابن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے،
شاید 40 کوڑے تمہارے جسم کے اوپر اتنی زور سے نہیں لگائے گئے ہوں گے جتنی زور سے لگنا چاہیے. شاید رعایت برتی گئی ہو کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے ہلکے ہلکے کوڑے مار دیے گئے ہوں. جلاد نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی کہ ہلکے ہلکے کوڑے مارو, یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے, میں اپنے سامنے کوڑے لگواؤں گا, ان کوڑوں کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں, ان کوڑوں کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. دوبارہ کھڑا کر دیا. بیٹا ماں سے ملنا چاہتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق کہہ رہے پہلے سزا بھگتو بعد میں اندر جاؤ. اور دوبارہ کھڑا کرنے کے بعد 4 جلاد کو کھڑا کیا, کہا پہلے آدمی تم ہو, 40 کوڑے لگنا ہے لیکن تم 10 مارو گے. 10 کے بعد تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہے گی, ہاتھ میں کمزوری آ جائے گی, ہٹ جاؤ. پھر دوسرا جلاد مارے گا, پھر دوسرا ہٹے, پھر تیسرا ہٹے, پھر چوتھا. 10 کوڑے 4 جلادوں کو سپرد کر دیے اور 10 کوڑے 4 جلادوں نے 40 کوڑے مارے. لہو لوہان ہو گیا. حضرت عمر فاروق کا بیٹا خون گرنے لگا. فرمایا یہ سزا ہے تمہاری. اگر عمر ابن عاص نے صحیح کوڑے لگائے ہوتے تو تمہارے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہوتی اور جسم سے خون بہ رہا ہوتا, لیکن تمہاری پیٹھ سے خون کا نہ بہنا, چمڑی اپنی جگہ پر رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, تمہارے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہوا ہے. عمر فاروق کے بیٹے ہو اس لیے تمہارے ساتھ آسانی کی گئی ہے, سہولت برتی گئی ہے. دوبارہ اپنے بیٹے پر کوڑے لگائے. کیا ہم اپنے بیٹے کو اس کی بے ایمانی پر, اس کی شرارت پر, اس کے غلط قدم پر کیا ہم پوری سزا دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمانوں والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اور آپ کو, ہر آدمی کو اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. وہ آگ انسانوں اور پتھروں سے جلائی جاتی ہے, اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. پہلی چیز مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, پہلی چیز. دوسری چیز اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تیسری چیز اس آگ کی خطرناکی, اس آگ کا خطرناک ہونا بتایا گیا ہے کہ وہ لکڑی سے جلنے والی آگ نہیں, انسانوں اور پتھروں سے سلگائی جائے گی وہ آگ, اتنی خطرناک ہے وہ آگ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن کی اس آیت پر بھی غور کریے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آگ کے پاس, اس آگ کے اوپر ایسے فرشتوں کو ہم نے تعینات کر رکھا ہے, ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جو بہت ہی سخت ہیں, بہت ہی ٹائٹ ہیں. شداد بہت سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, کسی بھی حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اس حکم کو فوراً کر ڈالتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو کرنے کے لیے دیا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ نے ان کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون, وہ ہر اس کام کو کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. قرآن کی اس آیت نے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا ہے. پہلی چیز ایک ذمہ داری بتائی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ آپ باپ ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر.
شوہر ہیں تو بیوی کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، گھر کے مالک ہیں تو گھر کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، مسجد کے امام ہیں تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، کسی قوم کے اور سماج کے سردار ہیں تو پوری سماج کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ انسان کو سب سے پہلے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، ہمیں ایک ذمہ دار انسان ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جب ان کو امیر المومنین بنایا گیا، امیر المومنین کا مطلب پرائم منسٹر سمجھ لو، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کی ذمہ داری جب ان کے اوپر ڈالی گئی، ان کے کاندھوں کے اوپر ڈالی گئی، تو ان کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں ایک اونٹ بیت المال کے جس روم میں بندھا تھا، رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، چھوٹا سا جلسہ ہے، اس میں بھی اتنا ڈسٹرب کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ۔ تو سنیے، بہت زبردست واقعہ سنا رہا ہوں۔ ان کے دور خلافت میں ایک اونٹ رسی توڑ کر بھاگ گیا۔ کسی نے اطلاع دی، خبر پہنچائی حضرت عمر کو کہ آپ کے بیت المال سے ایک اونٹ رسی توڑ کر بھاگ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی اٹھ گئے۔ دیکھیے امیر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک پریسیڈنٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہم اور آپ سمجھیں۔ حضرت عمر اٹھے اور بھاگنے لگے، اس اونٹ کا پیچھا کرنے لگے جو اونٹ بھاگ رہا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے نوکروں سے کہہ سکتے تھے، کام کرنے والے خادموں سے کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، اگر ایک اونٹ بھی غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، کیونکہ ذمہ دار ہم ہیں۔ لوگوں نے مجھے امیر بنایا ہے، پریسیڈنٹ بنایا ہے۔ سیرت کی کتاب کہتی ہے، لائف آف عمر یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر اس وقت پانی پی رہے تھے جب ان کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ ایک اونٹ بھاگ گیا، تو اسی وقت وہ نکلے، یہاں تک کہ انہوں نے پیروں میں چپل بھی نہیں پہنی، جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پیر اس اونٹ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ایک اونچا محل تھا، اونچی بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کے اوپر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی ننگے پیر بھاگ رہا ہے، تو دور سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بلڈنگ کے اوپر کون کھڑا ہے، اور بلڈنگ والے کو بھی یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے جو ننگے پیر بھاگ رہا ہے۔ عرب کی سرزمین، ریتیلی سرزمین، ریگستانی علاقہ، وہ جو بلڈنگ کے اوپر کھڑے تھے ان کا نام تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیسے والے تھے، اچھا مکان تھا، اپنی بلڈنگ کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی ہے ننگے پیر بھاگ رہا ہے، وہ بھی ریتیلی زمین پر، اور اتنی گرمی میں، اتنی شدت کی گرمی میں کہ پیروں میں پھلک پڑ جائیں۔ کہنے لگے بڑا بے وقوف آدمی ہے، اتنی گرمی میں اونٹ کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کون آدمی ہے یہ؟
ارے اونٹ بھاگ کے جائے گا کہاں؟ اور بھاگ ہی رہا تو چپل پہن لیتا، جوتا پہن لیتا. اتنا بے وقوف آدمی اتنی گرم زمین پر ننگے پیر بھاگ رہا ہے. جب حضرت عمر فاروق بھاگتے بھاگتے اس بلڈنگ کے قریب آئے اور عثمان غنی کی نظر جب عمر فاروق کے اوپر پڑی تو پہچان لیا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، یہ تو خلیفۃ المسلمین ہے، یہ تو امیر المومنین ہے. تو اوپر سے آواز لگائی، امیر المومنین آپ ہیں؟ حضرت عمر نے اوپر دیکھا، فرمایا ہاں عثمان میں ہوں. اتنی گرم دھوپ کے اندر، اتنی گرمی کے اندر، اتنی سخت گرم زمین کے اوپر ننگے پیر بھاگنے کی تمہاری وجہ کیا ہے؟ فرمایا عثمان بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا، اگر یہ کھو گیا، اگر یہ غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا حساب دوں گا؟ یہ میرا اونٹ نہیں ہے، یہ بیت المال سارے مسلمانوں کی امانت ہے. اگر یہ غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں؟ اب سنیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ اندر آ جائیے. عمر گھر پہ آئیے، میرے پاس کئی کام کرنے والے خادم ہیں، سروینٹ ہیں، نوکر ہیں. میں ان نوکروں کو، میں ان خادموں کو، میں ان کام کرنے والوں کو ان اونٹ کے پیچھے لگا دیتا ہوں جو بھاگ رہا ہے، وہ ابھی پکڑ کے لے آئیں گے. آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے اور پانی پی لیجئے، کچھ کھا لیجئے. گرمی ہے اور اتنی شدید گرمی میں اور آپ ننگے پیر بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر کا جواب سنیے. عثمان غنی نے کہا اندر آئیے، آپ ٹھنڈا پانی پیجئے، کچھ کھا پی لیجئے، اور اس کے بعد میں ہم اپنے نوکروں کو لگا دیتے ہیں، وہ آپ کا اونٹ پکڑ کر لے آئیں گے. حضرت عمر ایسے اوپر مدے کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں عثمان